آج دنیا میں لاکھوں لوگ نسخہ عربیہ کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ انہیں ایک ایسی دوائی مل گئی ہے جو آب حیات کا کام کرے گی، امرت کا کام کرے گی۔ اب انہیں جو کھانا ہے کھائیں گے، جو پینا ہے پیئیں گے۔ اب نہ تو ان کے خون کی نسوں میں کولیسٹرول جمے گا اور نہ ہی بدن میں فیٹ۔ یہاں تک کہ یہ نسخہ عربیہ رگوں میں ہوئے بلاکیج کو بھی ختم کر دے گا، خون کو پتلا کر دے گا، بلڈ کلاٹس ہٹا دے گا اور بدن میں چستی پھرتی لے آئے گا۔ جو لوگ نسخہ عربیہ کا استعمال کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسے کن کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ جنہیں نہیں پتا وہ یہ جان لیں کہ اسے ادرک، لہسن، نیمبو، سیب کے سرکے اور شہد سے بنایا جاتا ہے۔ ادرک، لہسن، نیمبو کے رس اور سیب کے سرکے کو برابر لیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایک پیالہ ادرک کا رس لے رہے ہیں تو باقی سب کے رس بھی ایک ایک پیالہ ہونا چاہیے۔ ان چاروں رسوں کو ہلکی آنچ میں تب تک پکایا جاتا ہے جب تک کہ وہ 3 پیالہ جتنا نہ ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں 3 پیالہ شہد ملایا جاتا ہے۔ نسخہ تیار ہے۔ اسے ہر روز خالی پیٹ صبح 2 سے 3 چمچ کھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کافی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسے کھانے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کی نسوں کا بلاکیج ہٹ گیا اور نسیں اتنی کھل گئیں کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ جاتا رہا۔ آیوروید یا یونانی دواؤں میں ادرک، لہسن، نیمبو اور شہد کی بہت اہمیت ہے۔ انہیں دل کے لیے، پیٹ کے لیے، خون کے لیے اور خون کی نسوں کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادرک اور لہسن میں اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں۔ نیمبو اور شہد کے فائدوں سے تو کتابیں اور اب انٹرنیٹ کے پیجز بھرے پڑے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ادرک، لہسن اور شہد ڈائبٹیز، ہڈیوں کی بیماری اور پروسٹیٹ کے روگ کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ امیونٹی کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میڈیکل سائنس کی طرف آئیں گے تو وہاں آپ کو تھوڑی نا امیدی ہوگی، کیونکہ میڈیکل سائنس ادرک، لہسن، نیمبو اور شہد کے فائدوں کو تو مانتی ہے، لیکن کسی بھی سرکے کو، چاہے وہ سیب کا سرکہ ہی کیوں نہ ہو، اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ میڈیکل سائنس ان سب کو خون کی نسوں میں جمے کولیسٹرول یا ٹرائیگلائسرائڈز کو جڑ سے ختم کرنے کے دعوے کو خارج کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بتانا بے حد مشکل ہے کہ ادرک، لہسن، نیمبو، شہد اور سیب کا سرکہ خون کی نسوں کو کلین کرتے ہیں، بلڈ کلاٹس ہٹاتے ہیں یا خون کو دل تک لے جانے والی رگوں کا راستہ صاف کر کے انہیں چوڑا کرتے ہیں۔ اس کا ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ادرک، لہسن، نیمبو اور شہد میں کافی خوبیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر لہسن کو دل کی صحت کے لیے بہترین مانا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ہمیشہ یہی صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلائسرائڈ ان کا لیول بڑھ گیا ہے، آپ کا خون گاڑھا ہو گیا ہے اور آپ کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی شکایت ہے، تو صرف گھریلو نسخوں پر بھروسہ مت کیجیے۔ آپ ان کا استعمال ضرور کیجیے، لیکن سمے سمے پر اپنے خون اور جسم کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرواتے رہیے، تاکہ اگر آپ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہیں تو وہ دور ہو جائے۔ جن لوگوں کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے انہیں خود سے اپنا علاج کروانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ گھریلو علاج کرنے کے 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے جب آپ اپنے خون کی جانچ کروائیں تو پتہ چلے کہ آپ ابھی بھی وہی ہیں جہاں 6 مہینے پہلے تھے۔ ایک بات اور دھیان دینے لائق ہے کہ شہد اور سیب کا سرکہ کتنا پیور اور اصلی ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اور کوئی دیتا بھی ہے تو اس پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے بازار میں ملنے والے نسخہ عربیہ کتنے بھروسے مند ہیں
کتنے قابل اعتماد ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، ان سب کا ذائقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس نسخے کو شروع میں بتائے گئے طریقے سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو شہد اور سیب کا سرکہ اصلی ملنا چاہیے، پیور ملنا چاہیے، پھر چاہے اسے کسی بابا کی کمپنی نے بنایا ہو یا کسی لالا کی کمپنی نے۔ گھریلو نسخہ استعمال کرنے کے بعد بالکل ہی بے فکر مت ہو جائیے، سمے سمے پر ٹیسٹ کرواتے رہیے اور اپنے کھانے پینے پر دھیان دیجیے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو گھر کا علاج کروانے کے باوجود بھی اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے، امید ہے آپ خیال رکھیں گے۔